استفسار فرمایا ہے کہ استخارہ کی دعا کب پڑھنی چاہیے۔ اس جملے کی وضاحت اگلے جملوں میں انہوں نے خود ہی فرما دی اور بہت اچھا کیا کہ قعدہ میں یا نماز ختم کرنے کے بعد، اور ایک بات یہ کہ اگر روزانہ صلاۃ الاستخارہ پڑھی جائے اپنے سب کاموں کے لیے تو کیا ہم ھذا الامر کی بجائے کل الامور کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے دریافت فرمایا۔ دیکھیے، استخارے کی دعائیں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک ترمذی کی روایت میں بھی آئی ہے، بخاری میں بھی آئی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا استخارہ بھی کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی واختر لی۔ یہ جو استخارہ ہے یہ کسی بھی وقت نماز میں کسی بھی مقام پہ کیا جا سکتا ہے، یعنی نماز میں وہ مقامات جو دعا کے ہیں ان مقامات پہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آخری قعدہ ہے، اس میں اللہم اغفر لی واختر لی یہ مانگا جا سکتا ہے۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور نوافل کی سجدے میں بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے، نماز کے بعد بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اور ایک وہ دعا ہے جو بخاری شریف میں آئی ہے اور کافی تفصیل سے آئی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ یہ جو دعا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تلقین فرمائی ہے، دو مقامات پر پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک مقام تو وہی جو آپ نے تحریر فرمایا کہ درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے، اور ایک یہ ہے کہ سلام پھیر دے اور پھر مانگے۔ حنفی فقہا اس کو ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز جو بھی ہو، نفل یا فرض، اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کرنا کبھی کبھی نماز کو باطل کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اور اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ تو اس سے اگر تو کوئی جانتا ہو، اتنا فقیہ ہو، مفتی ہو کہ یہ جملہ کہنے سے نماز ٹوٹے گی یا نہیں، تو اس کے لیے تو آزادی ہے، ورنہ بہتر یہی ہے ہمارے نزدیک کہ آخر پر دعا مانگے۔ سارے نوافل سنت فرض کیجئے، یہی دو نفل پڑھ رہا ہے تو اس سے بھی فارغ ہو کے بالکل اطمینان سے دعا مانگے، اور اس سے بھی پہلے استخارے کی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ صلاۃ و سلام کے جملے جیسے یہی نماز میں پڑھتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ چند مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد استخارے کی دعا مانگ لے، اور اس میں کل الامور بھی کہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی نماز سے باہر کا مسئلہ۔ لیکن اگر علم ہو کہ کن کن جملوں سے نماز ٹوٹتی ہے تو پھر یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ دعائیں ایسی ہیں کہ دیکھیں کسی انسان کو عربی نہیں آتی، نہیں یاد کر سکتا، تو اس کو اردو پنجابی اپنی زبان میں بھی مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ فرض نماز تو نہیں نا، فرض نماز نہیں، نفل نہیں، پھر نماز نہیں، بس ایک دعا ہی تو ہے۔ تو دعا میں اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ میرے لیے بہتر انتخاب فرما دے، اللہ وہ چیز دے دے جو میرے نصیب میں بہتری کی طرف ہو، بہتر ہو میرے نصیب میں، وہ کر دے، بس استخارے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ بازار میں بھی جب جائے تسمہ ہی خریدنا ہو جوتے کا، اللہ سے دعا مانگ، نہیں عربی آتی نہ صحیح اردو میں مانگ۔ دوسرے آپ نے بہت اچھی بات تحریر فرمائی اور داد دیے جانے کے قابل ہیں آپ کہ آپ نے فونٹ کمپیوٹر کا ایسا رکھا جس سے بالکل بوجھ نہیں پڑتا آنکھوں پہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو الف با لکھنا سکھایا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے جتنا پڑھا سنا اس کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو اس بارے میں بھیا یہ ہے کہ امت کے دونوں مسلک ہیں۔ ایک مسلک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، امت اس پہ متفق ہے نبوت سے پہلے۔
نبوت کے بعد کیا ہوا؟ نبوت کے بعد کیا معجزتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تھے یا نہیں؟ دونوں گروہ، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تھے، اسی لیے حضرت جعفر صادق، یہ سند ان لوگوں کی بڑی قوی ہے، اس لیے کہ وہ حضرت زین العابدین کے پوتے حضرت امام جعفر کے صاحبزادے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نسب میں رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ وہ کہتے ہیں کہ ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی کتب و قرأ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا جب تک کہ آپ نے لکھا نہیں اور پڑھا نہیں۔ تو جو اصحاب اس طرف گئے ہیں، باجی مالکی ہیں رحمہ اللہ، موطا کے مشہور شارح ہیں، یہ سب حضرات اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے لکھنا پڑھنا آ گیا تھا، معجزے کے اعتبار سے کسی سے لکھا پڑھا ایسے نہیں، اور اسی کی تائید میں یہ روایت بھی آتی ہے۔ یہ روایات آپ حلیۃ الاولیاء میں دیکھیں، نماز اوپر پڑھ لیجئے، یہ بھیا بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ، اب ہم چپ رہے ہیں اتنی دیر، اصل شرعاً مسئلہ ہی ہے کہ لوگ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو نہیں بولنا چاہیے۔ تو وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت آتی ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ پھر اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو الف با تھا جو ہم نے عرض کیا تھا، یہ آپ اس میں دیکھیے نا حلیۃ الاولیاء میں، اس میں حلیۃ الاولیاء ابو نعیم کی ہے، اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی تو اتنی ضعیف روایات نقل کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اور کبھی کبھی ابو نعیم ایسے اچھے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے فتاویٰ میں حدیث میں ان کی تعریف کی، تو ابو نعیم نے یہ لکھا ہے۔ اسی طرح ابو نعیم یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھاتے تھے، فجر کے بعد کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے، اس لیے جو علماء فجر کی نماز کے بعد تفسیر بیان کرتے ہیں، یہ حقیقت میں اس سنت نبوی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہی پیروی کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم احادیث لکھواتے تھے کہ اچھا لکھو، اچھا یہ کر دو۔ ام صائب رضی اللہ عنہا حاضر ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو کوئی چیز تھی، درخواست کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ لکھ دو۔ تو بعض جگہ آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا، تو لکھ دیا، خود لکھا، یا یہ کہ پھر کسی واسطے سے لکھوایا، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت بھی ہے جہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خود کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مشرکین نے اعتراض کیا حدیبیہ میں، یہ بھی انہی کی تائید میں ہے جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کے اعتبار سے لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے نام کو مٹا دو، ان کی ہمت ہی نہیں پڑی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو وہ ہٹا دیتے، کاٹ دیتے، محبت کا اتنا غلبہ تھا کہ چپ ہو گئے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے لیا وہ کاغذ یا چمڑا جس پہ بھی تحریر کیا جا رہا تھا، وہ مواد لیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹایا، اور آپ نے لکھا کہ وہ کتب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا محمد ابن عبداللہ، وکان لا یحسن الکتاب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خوشخط لوگ لکھتے ہیں نا بہت اچھا، ایسے نہیں لکھ سکتے تھے، یہ بخاری میں آیا۔ اسی ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تھے۔ یہ دونوں امت کے مسلک ہیں، ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی دلائل ہیں، ادھر بھی دلائل۔
جو سوال ارسال فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹی کی عمر 2 سال ہے اور وہ اپنے ہم عمر بچوں کو مارتی ہے. تو یہ ہوتا ہی ہے، اس میں کیا ایسی گھبرانے کی بات ہے؟ ہوتا ہی ہے، بچوں کی تربیت کرنی پڑتی ہے اور بہت مدت تک. اور تربیت ہوتی ہے زیادہ بچوں کی سمجھانے سے، اس کی عقل کے مطابق بات کرنی چاہیے نا. اپنی طاقت، اپنی عقل، اس کو اس سطح پہ لانا چاہیے، سمجھانا چاہیے. جن بچوں کی تربیت مار پیٹ سے ہوتی ہے نا، وہ آخر پہ خود اسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے زندگی میں لا حاصل احتجاج کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. جو بچے مار کھا کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان بچوں میں غیرت ختم ہو جاتی ہے. کوئی ماں بہن کی گالی بھی دے دے تو انہیں فرق ہی نہیں پڑتا. ایک تو اس لیے نہ فرق پڑے کہ اس آدمی میں تحمل اتنا ہو، ٹھنڈا مزاج اتنا ہو، ایک الگ مسئلہ ہے. اور ایک آدمی میں اس لیے نہ فرق پڑے کہ اس میں غیرت ہی نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. معروم نے مثنوی میں مثال دی ہے کہ وہ آیا خانقاہ میں اور بیعت ہوا اور اگلے دن تہجد میں رو رہا تھا. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ اور دوست تھے، انہوں نے اس کے سر پہ دھول مارا. انہوں نے کہا شیخ کی نقلیں نہ کر، یہ رونا انہیں تو 40 برس میں آیا ہے اور تجھے ایک ہی رات میں آ گیا ہے، اٹھ اور کچھ کام کر. تو یہ دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. تو اس سے کبھی بھی بچوں کو سختی کے ساتھ نہیں نپٹنا چاہیے. ان کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے اگریسو، کسی چیز کو قبول نہ کرنا، اکھڑ جانا. نہایت دقت نظر سے ہیرا تراشا ہو نا، کبھی یہ ہیرے تراشنے کی اب کوئی جگہ ہی نہیں رہی. جہاں پہ ہیرے تراشتے ہیں وہاں آدمی کبھی جائے نا تو پھر دیکھے وہ ہیرا کیسے تراشتے، کتنی مشکل ہوتی ہے. اب تو مشینیں آ گئی، پہلے ہاتھوں سے تراشا کرتے تھے. بالکل اسی طرح بچے کو ہیرا تراشنے سے زیادہ اہم اور نازک اس کی تربیت ہے کہ ہیرا بنتا کیسے. حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے جب میں 19 سال کا ہوا تو میرے والد مولانا یحییٰ صاحب نے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت اب تک کی زندگی زکریا کی تربیت میں ہی گزری، اب میں اس سے فارغ ہو گیا. ایسے جملے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمائے. اس کا مفہوم ٹھیک یہی بنتا ہے. تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. یہ امتحان ہے آپ کا، آپ کی قوت برداشت کا، آپ کی عقل کا، آپ کے تحمل کا. تو اس لیے کبھی بھی بچوں کو مار قریب بھی نہیں جانا چاہیے اس کے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑے ہو کے جو ہیبت کی ایک تصویر بنتی ہے نا مذہبی، کہ نمازی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، اور مار بھی اور پٹائی بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، تو شیطان اسے دین سے متنفر کرتا ہے. جتنی بھی تشدد کی چیزیں ہیں اس کا فائدہ بالآخر سیکولرزم کو پہنچتا ہے، بالآخر ان کو پہنچتا ہے جو لوگ دین کے منکر ہیں. بہت بڑا نقصان تشدد ہے نا. کوئی مذہبی دوسرا فرقہ ہے، ان کو آگ لگا دو، یہ دوسرا فرقہ ان کی قبریں مٹا دو. اچھا کہاں جہاں کہیں نظر آ جائے ایک جملہ کسو. اس سے مذہبی منافرت پھیلتی ہے، اس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے. اسی لیے تو جو کافر شیعہ کافر کا زہر پلاتے رہے نا، اب کوئی نہیں پوچھنے والا کہ حضرت یہ 20 سال آپ کیا سکھاتے رہے. کوئی نہیں کہنے والا کہ یہ ظلم تھا جو تم نے قوم پر کیا. مذہب کے نام پہ نفرتیں پھیلاتے رہے ہو، اور اب امن کی طرف اب نہیں بولتے. امن کیوں؟ اس سے کہ آرمی امن چاہتی ہے، اس لیے کہ ابرو مبارک کا اشارہ ادھر کو ہو گیا ہے کہ اب امن کی پالیسی ہے. کہاں ہے دین؟ پہلے تو تم حوروں کی بشارت سناتے تھے اور قبر میں خوشبو اٹھتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا. اب جب GHQ سے ہو آئے تو کہا کہ جہاد بغیر امیر کے ہوتے ہی نہیں. حضرت وہ جہاد نہیں تھا تو اب کیا کرواتے رہے؟ ایسی دوغلی چیزیں اور منافقین کی روایات کو زندہ کرنا. کبھی تشدد کے قریب بھی نہ جاؤ.
بچے کی فطرت دیکھ کے اسے سمجھنا چاہیے کہ بچے چاہتے کیا۔ سب سے مؤثر چیز اللہ سے مانگنا، بس دعا اور محبت کا رویہ۔ اس محبت کی تعویلات ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم زیادہ بول رہے ہیں، لیکن مرض بھی تو ہے نا یہ۔ لیکن محبت کی تعویلات ہوتی ہیں، بچوں کو بہلانا ہوتا ہے، یہ چیزیں کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا نمونہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بچے ایسے کر دیتے تھے کہ دوبارہ دھوئے جائیں گے اب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا نہیں منایا۔ جمعے کا خطبہ چھوڑ کے اور مسجد نبوی کے دروازے پہ تشریف لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی ایسے ہم نے جو مڑ کے دیکھا تو آئے جمعے کے خطبے کے لیے، اور ایک بازو پہ حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا رکھا تھا اور ایک بازو پہ حسین رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا میرے بچے جمعے کے لیے مسجد آئے اور یہ لڑکھڑا رہے تھے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ کہیں میرے بچے گر نہ جائیں۔ یہ محبت ہے نا، نانا کی محبت۔ آپ کبھی نانا بنے تو آپ کو پتہ ہو کہ نواسوں کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، نواسیاں کتنی اچھی لگتی ہیں۔ آپ نے اس سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنے دونوں بچوں کو اٹھا لیا۔ یہ چیزیں ہیں جو پیار اور محبت سے سکھائی جاتی ہیں تربیت۔ اور اس کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، یہ تشدد کا ایک نقصان کہ غیر مسلموں کو فائدہ، وہ پھر اس کی پکچرز، وہ پھر اس کی تصویریں، پھر وہ ویڈیوز کے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا نقصان وہ جو آپ نے چند دن پہلے دیکھا ہے کہ بچے جوانی میں جوش جذبے میں جو مذہبی اور سیاسی جماعت انہیں استعمال کر، جس مذہبی اور سیاسی جماعت کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے وہ تباہی پھیری، ملک کی اور قوم کی بربادی کر کے رکھی۔ ہمیں کسی سے کیا لینا کیا دینا، اور ہم سیاسی آدمی بھی نہیں، کوئی سیاست کی بات نہیں، لیکن وہ ابھی تک آنکھیں زندہ ہیں، ابھی تک لوگ زندہ ہیں۔ بنگلہ دیش قبول ہے نہیں قبول، منظور ہے نہیں منظور، اتنے ہنگامے، اتنا بڑا مسئلہ۔ اور بھٹو صاحب نے تقریر کی کراچی نشتر پارک میں، قبول ہے، لوگوں نے کہا جی قبول ہے، اچھا قبول ہے، بس ٹھیک ہے میں اعلان۔ تھوڑی دیر بعد ایک گروہ نہیں قبول، اچھا نہیں قبول تو نہیں قبول، بھٹو میں نہیں ہوں، بھٹو تم بھی ہو، بھٹو یہ بنگالی سور کے بچے۔ یہ زبان ہے، یہ زبان ہے لیڈرز کی، اور یہ زبان ہے ان لوگوں کی جو قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ بھی زبان ہے جو چند دن پہلے، اور یہ بھی حرکتیں ہیں جو سارے آگ 20 سال میں درخت تیار ہوئے اور آگ لگا دی، حسن برباد کر دیا، فضا کو متاثر کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تشدد کی کارروائیاں۔ اور مذہب کیا ہے؟ مذہب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قوم کو جمع کرو۔ اب یہ اسلامک ٹچ آ گیا نا، پیچھے سے لکھنا آیا کہ حضرت اسلامک ٹچ دیں، تو اسلامک ٹچ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کو جمع۔ اللہ جانے یہ جب بھی واقعات ہوتے ہیں انہیں خوابیں کیسے آنے لگتے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ فرمایا تھا۔ جب اچھی طرح فسادات ہو گئے کشمیر میں، تب سب خوابیں بیکار ہو گئیں، اب امن ہے۔ تو آدمی خود سوچے کہ اپنی ذہن سے اس تشدد کو نکال کے ہم نے جینا ہے، ہم نے لوگوں کے لیے سلامتی رکھنی ہے، ہم نے معاشرے کو سلامت رکھنا ہے، ہم نے اپنے غصے کو قابو کر کے، اپنی خواہشات پہ قابو پا کے معاشرے کو بنانا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک غصہ اور ایک جنس۔ اسی لیے قرآن قتل اور زنا کا ذکر برابر کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، طاقت کے ذریعے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس کی نہیں ماننا۔ تو اس لیے بچی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے مہربانی فرمائی، اولاد دی، تربیت کیجیے۔ ایک اور روایت جو بیان ہوئی تھی یہاں، اس کے متعلق سوال کیا ہے کہ وہ پوری روایت
بقول ان کے ابن ماجہ میں انہیں نہیں ملی۔ ایسی بات نہیں ہے، واسطے مہدی نہ ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا مشکات میں یہ روایت ہے ہی نہیں، مشکات کو کیوں ڈھونڈنا ہے؟ اسی طرح انہوں نے وہ روایت ارشاد فرمایا ہے کہ ابن ماجہ میں نہیں ملی، یہ ابن ماجہ ہی کی روایت ہے بھیا، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان کے متعلق کچھ سوالات تحریر فرمائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے 4 مرتبہ اپنے دست مبارک سے قرآن لکھا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرما دیا تھا کہ تم میں سے جو چاہے کہ جیسے تر و تازہ سبزی، پھول، چمن تر و تازہ ہوتا ہے، اس طرح تر و تازہ اللہ کی وحی کو پڑھے، تو اسے چاہیے کہ ابن مسعود سے سیکھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ایک قرأت یہ بھی ہے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے مالک یوم الدین۔ اب مالک اور ملک یہ جو فرق ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا ہے کہ ابن مسعود کی قرأت کو پڑھو۔ معتذر من شیء، ایک اور قرأت ہے اور اس میں معتذر من شیء نتت، یہ فرق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قرأتوں کی تعلیم دی ہے، اور جن لوگوں نے ان قرأتوں کو اجمی بدعت بتایا ہے اور ناجائز کہتے ہیں، اور میں غامدی صاحب کے ان سے بہت ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں حضرت یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ یہ جو پچھلے فقہا تھے نا، انہوں نے اس میں بڑے سخت فتوے تحریر کیے ہیں، یہ نہ کریں۔ قرآن کریم قرأتوں میں نازل ہوا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر یہ بات ثابت ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو پکڑ لیا اور پیش کیا، کہا اللہ کے رسول یہ نماز کیا پڑھ رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فرقان پڑھ رہے تھے۔ اب عمر تم پڑھو، انہوں نے پڑھی، فرمایا ٹھیک ہے، انہوں نے تم پڑھو، انہوں نے پڑھی، فرمایا ٹھیک ہے، تم دونوں ٹھیک پڑھ نہ کریں حضرت، صرف آخرت کا سوال ہے اور کچھ نہیں۔ باقی جہاں جتنی آپ لوگوں کی شہرت ہے، جتنا آپ کے پاس ذرائع ابلاغ ہیں، ذرا ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود درخواست ہے یہ نہ کریں۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی موت اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے، وہ حیات ہیں، وہ آئیں گے دوبارہ۔ قرآن کریم کی قرأت، یہ بڑے نازک مسئلے آپ لوگوں نے چھیڑ، عذاب قبر، یہ اتنا نازک مسئلے، یہ اور کہیے۔ یہ ہے ابن ماجہ کی روایت، اس پہ حکم لگا ہے ضعیف کا بھی، لیکن آپ اس کے سارے طرق اگر دیکھیں گے تو یہ روایت ضعیف نہیں رہتی، یہ حسن کے درجے کی روایت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے 4 مرتبہ قرآن لکھا ہے۔ ایک مرتبہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی لکھ لیا تھا، دوبارہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، پھر سیدنا عمر کی خلافت میں، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اپنے بڑے سکا استادوں سے سنی ہے، اس کا حوالہ اب تک نہیں ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور کوئی آیت کریمہ آگے پیچھے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نماز کے بعد کہ اللہ کے رسول فلاں آیت نہیں رہی، قرآن میں منسوخ ہو گیا، آپ نے فرمایا نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا حضرت نے تلاوت نہیں فرمائی، تو آپ نے فرمایا عبداللہ کہاں ہے، ابن مسعود کہاں ہے؟ مطلب یہ کہ اتنا اعتماد تھا کہ اگر ایسے ہوتا تو ابن مسعود مجھے لقمہ دیتے۔ بڑی شان تھی ان کی رضی اللہ عنہ، اور اللہ کی شان ہے 5 شاگرد ان کے پوری دنیا میں علم پھیلایا انہوں نے، اور 5 کے 5 جسمانی طور پہ ضعیف، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ جب کسی سے کام لے تو جو اندر کا اخلاص ہے نا، خدا کیسے کیسے معذوروں سے بھی کام لیتا ہے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں گھر سے نکلتا ہوں اور کتے پہ نظر پڑتی ہے تو میں کہتا ہوں ابن مسعود کتا تم سے اچھا ہے، شکر کرو اللہ نے تمہیں یہ نہیں بنا دی۔ اتنی عاجزی تھی، اتنی تواضع تھی۔
اور ہم دو لفظ کیا پڑھ جاتے ہیں، ہمیں کفر سے کم کوئی بات ہی نہیں ملتی ولیعوذ باللہ۔ یہ ہے ابن ماجہ کی روایت۔ عن الاسود ابن یزید عن عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں جب تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرو، درود پیش کرو، فاحسنوا الصلاۃ علیہ، تو اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر الفاظ کا چناؤ کرو۔ مثلا ایک آدمی عربی نہیں جانتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہاں جا کے اچھے سے اچھے الفاظ، جو بھی ہندی، پنجابی، اردو، انگلش، فرانسی، کوئی بھی اچھے سے اچھے الفاظ کہ اللہ کے آخری رسول، اے سید الانبیاء، اے تمام نبیوں علیہ الصلاۃ والسلام کے آخر پہ آنے والے حضرت، اے گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے، اے وہ ذات جس پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، آپ کو اللہ نے چنا، آپ کو اللہ نے دنیا کی ہدایت، اللہ کے رسول، آپ سے ہمیں اللہ کی توحید کا بہتر سے بہتر جملے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کرو فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ یہ تمہارے جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی اس سے بالا تر تھے کہ کسی کے اچھے جملوں سے متاثر ہوں، اور وفات کے بعد تو عالم ہی دوسرا ہے، وہ تو عالم ہی کوئی اور۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ خوشامد کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ اصل حقیقت تو فائدہ اس کو ہے جو پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ کو کیا مشکل پڑی ہے کہ اس کے محل میں کوئی نوکری نہیں کرتا؟ مشکل تو نوکر کو ہے کہ بادشاہ نکال دے گا تو پھر ایسی سہولتیں کہاں ملیں گی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ فرمایا اچھے سے اچھے جملے ان کے لیے کہنا، لعل ذالک یعرض علیہ، ممکن ہے کہ تمہارے جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے جائیں۔ قالا، تو پھر اسود کہتے ہیں میں نے عرض کیا فقالوا لہ فعلمنا، ہم نے کہ ابن مسعود پھر آپ ہمیں سکھا دیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے سلام پیش کریں۔ قال قولوا، ارشاد فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک، اے اللہ اپنی بہتر سے بہتر رحمت، اور اے پروردگار اپنی صلاتک، اللہ بہتر سے بہتر درود، بہتر سے بہتر جملے، رحمتیں اور برکتیں علی سید المرسلین، اس ہستی پہ نازل فرما جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا و مولا ہیں، و امام المتقین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جتنے بھی متقی پرہیزگار لوگ گزرے ہیں سب کے امام ہیں، و خاتم النبیین، اور اللہ ان پہ نازل فرما اپنی ساری رحمتیں اور برکتیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ محمد عبدک و رسولک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جو تیرے بندے ہیں، تیرے رسول ہیں، امام الخیر، دنیا میں جتنی بھی خیر ہے اللہ اس کی رہنمائی فرمانے والے ہیں، وقائد الخیر، اور رہنمائی اور امامت ہی نہیں قیادت بھی ان کے پاس ہے، ورسول الرحمہ، اور اللہ تیری رحمت کے پیغمبر ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کہا یہ جملے بولو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر دعا مانگو اللہم ابعث مقاما محمودا، اللہ مقام محمود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ جگہ دے، یغبط بہ الاولون والآخرون، اگلی اور پچھلی جتنی نسلیں گزری ہیں اس دنیا میں سب آپ کے مقام کو دے کے رش کریں کہ واہ بھئی کیا مقام اللہ نے قیامت میں دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں، یہی ہم نے کئی مرتبہ دہرائی ہے اور اسی کا حوالہ دیا۔